بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جنگ عظیم میں کتنے کروڑوں لوگ مارے جائیں گے؟ دوستوں، موجودہ حالات ہمیں دھیرے دھیرے اسی جنگ عظیم کی طرف کھینچتے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، یہاں تک کہ آسمان میں اڑتا ایک پرندہ زمین پر اترنا چاہے گا، لیکن لاشیں اتنی زیادہ پڑی ہوں گی کہ وہ پرندہ صبح سے شام تک آسمان میں اڑتا رہے گا اور اسے زمین میں اترنے کی کوئی خالی جگہ نہیں ملے گی۔ آخر وہ تھک ہار کے جب گرے گا تو وہ لاشوں پر ہی گرے گا۔ اس طرح حدیث میں ملتا ہے کہ اس بڑی جنگ میں اتنے زیادہ لوگ قتل کیے جائیں گے کہ اگر ایک باپ کے 1000 لڑکے بھی ہوں گے تو ان میں سے 999 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ کچھ دینی کتابوں کے مطابق آخری جنگ عظیم میں جو قتل ہونے والوں کی تعداد ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا وہ سب ایک طرف اور جنگ عظیم میں قتل ہونے والوں کی تعداد دوسری طرف ہوگی۔ دوستو، اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات سے ہم اچھی طرح باخبر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، وہ معصوم ہاتھوں سے اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ پورے گھر والے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ملبے میں دب گئے اور وہیں ان کی قبریں بن گئیں۔ ہسپتالوں میں تو زخمی اپنا علاج کرا رہے تھے تو اس اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کر کے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا۔ ہسپتالوں پر میزائلوں سے ایسے حملے ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم جل کر ہواؤں میں اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی، لیکن افسوس کہ 57 سے زیادہ مسلم دیش موجود ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ ایک بار بے بس فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا کر کہہ دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس طرح کٹتا مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن افسوس کہ اتنا بولنے کی بھی کسی اسلامی ملک میں ہمت نہیں۔ دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں کہ یہ اسلامی ملک اسرائیل و امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر یہ سب ایک ہو جائے تو آج یہ معصوم فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ جس وقت عراق کی حکومت پر صدام حسین جیسا بہادر لیڈر بیٹھا تھا، اس نے بوڑھی عورت کے فریاد پر اسرائیل و امریکہ دونوں کو ہلا ڈالا تھا۔ ایک بار صدام حسین اپنی کانفرنس میں بیٹھے لوگوں کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ تبھی ایک بوڑھی عورت روتے ہوئی اندر آئی اور صدام حسین کا پیر پکڑ کر کھینچنے لگی کہ اے صدام حسین، تم تو یہاں سکون سے بیٹھے ہو اور وہاں اسرائیلی فوجی ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے اور کچھ دنوں بعد ہمیں اپنی بیٹیوں کی لاشیں ہی ملتی ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی فریاد پر صدام حسین نے کہا کہ اب میں امریکہ اور اسرائیل کا جینا حرام کر دوں گا، اور پھر اسی دن شام کو صدام حسین نے اسرائیل پر ہزاروں میزائل داغ دیے۔ صدام حسین ایسا بہادر لیڈر تھا کہ جس وقت اس نے اسرائیل پہ میزائل داغے تو کسی بھی ملک میں اس سے اتنا پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے امریکہ و اسرائیل نے اپنے سبھی کاموں کو روک کر سب سے پہلا فیصلہ کیا کہ ہم صدام حسین کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے، کیونکہ اس کے رہتے ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخر انہوں نے سازش کر کے صدام حسین پہ جھوٹے الزام لگائے اور 30 دسمبر 2006 کو انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا۔ لیکن آج 57 سے زیادہ مسلم دیشوں میں سے کوئی بھی مسلم لیڈر صدام حسین جیسا ایمانی جذبہ رکھنے والا نظر نہیں آتا۔ سب بزدل بن چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسرائیل و امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اس وقت فلسطین و اسرائیل کے چل رہے جنگ میں اسرائیل نے تو ظلم و ستم کے سارے حد پار کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم جسموں کو میزائل مار مار کے اڑا دیا ہے، ہسپتالوں کو ٹارگٹ کر کے ہزاروں لوگوں کو کچھ ہی سیکنڈوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ لوگ جس راستے سے دوسرے شہروں کو بھاگ رہے، اسرائیل انہی راستوں کو ٹارگٹ کر کے میزائل داغ رہا، جس نے پورے غزہ کے 90% گھروں کو تباہ کر کے کھنڈروں میں بدل دیا ہے۔ لیکن سبھی اسلامی دیش خاموش ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اپنی عیاشیوں کے لیے اڈے کھلے ہیں۔ مسلم مر رہے ہیں تو مرنے دو،
کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں تک کہ ترکی جیسا بڑا اسلامی دیش کہ جس کے صدر طیب اردگان سے مسلمانوں کو ہر مصیبت کے وقت ایک خاص امید لگی رہتی تھی، وہ بھی ان حالات میں خاموش ہو کر فلسطینیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کی طرف سے صرف اور صرف بیان بازیاں ہی آ رہی ہیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی دوا علاج سے پوری مدد کریں گے، لیکن دوستوں مصیبت کے وقت کمزور کی پہلی ضرورت دشمن کے حملوں سے بچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے دوا علاج کا انتظام کرنا یہ تو بات کی بات ہے، یہ نہیں کہ دشمن کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ تم ہمارے لوگوں پر جتنا چاہو اتنا ظلم ڈھا سکتے ہو، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے دوا علاج کا پورا انتظام کریں۔ دوستو اس وقت بیچارے بے بس فلسطینی مسلمانوں کی جو دلوں کو چیر دینے والی ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر تو دل پھٹا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، لیکن ظالم اسرائیل کو ایک بار بھی ان معصوموں پہ ترس نہیں آ رہا۔ وہ لوگ تو ایسی ویڈیو دیکھ کر خوشی سے اپنے گھروں میں پارٹیاں منا رہے ہیں اور اسی کو وہ اپنی زندگی کے اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن دوستو ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی تو ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ قیامت تک فلسطین جگہ پر ایک ایسی مسلم قوم آباد رہے گی کہ جو حق کے واسطے لڑے گی، ان کے مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو یہ فلسطینی بہادر مسلمان تو ایسے ہیں کہ یہاں کا بچہ بچہ شہادت کو طلب کرتا ہے، انہیں گھر میں آنے والی سادہ موت بالکل پسند نہیں، وہ تو میدان کے اصلی بہادر ہیں کہ جو شہادت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ موجودہ دنوں میں فلسطین کی طرف سے ہزاروں ویڈیو میں نے خود دیکھی، لیکن ان میں ایک بات بڑی ہی کامن تھی کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی میں نے کسی بھی بچے یا بڑے کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں اللہ سے ان حالات میں ناراض ہوں، بلکہ جتنی بھی ویڈیو دیکھی تو ان میں سے کسی کے سارے گھر والوں کو مار دیا گیا، کوئی اپنے بچوں کی لاشیں اپنی گود میں لیے رو رہا، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ آخر تم ان حالات میں کیسے محسوس کر رہے ہو، تو ان کے مبارک زبانوں پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا کہ الحمدللہ، ہم ان حالات میں بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ دوستو ایسا ایمانی جذبہ تو آس پاس کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ ایسی باتیں تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک چھوٹی بچی کے پورے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن جب ایک رپورٹر نے اس معصوم بچی سے معلوم کیا کہ آخر تمہارے سبھی گھر والوں کے ساتھ تمہارے والد بھی شہید ہو چکے ہیں تو تم اس وقت کیسا غم محسوس کر رہی ہو، تو اس بچی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فخر سے کہا کہ میں اس وقت تو خوش ہوں کیونکہ یہ ظالم اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس نے میرے والد کو شہید کر دیا، بلکہ ایسا نہیں، وہ تو ساری زندگی اللہ سے شہادت ہی مانگا کرتے تھے اور آج صبح ہی وہ شہید ہونے کی نیت سے گھر سے باہر نکلے تھے کہ اسرائیل کے ایک میزائل نے آ کر ان کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ دوستو ایسا ایمان رکھنے والے بچے تاریخ میں صرف صحابہ کرام کے ہوا کرتے تھے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے ہوئے صحابہ کرام کے بچے چھپ چھپا کر مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو جاتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑتی اور پوچھتے کہ آخر تمہارا کیا مقصد تھا، تم تو ابھی بچے ہو، تمہیں جنگ میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے کہ اے اللہ کے رسول، میں بھی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اگر گھر میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تو مجھے ایک پل بھی سکون نہ ملتا، بلکہ مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں آ کر اللہ کے لیے شہید ہونے میں سکون ملے گا۔ دوستو صحابہ کرام کے بچوں میں جو ایمانی جذبہ تھا، آج وہی جذبہ فلسطینی معصوم بچوں میں نظر آتا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک اور فلسطینی بچی کی ویڈیو دیکھی
کہ جس کے گھر کو اسرائیل کے ایک میزائل نے آ کر پورا تباہ کر دیا۔ اس کے ماں باپ بھی اس گھر میں دب کر شہید ہو گئے۔ وہ بچہ رو رہا تھا کیونکہ اس کا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن جس وقت ایک رپورٹر نے آ کر اس بچے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اس وقت اسرائیل سے ڈر لگ رہا یا نہیں، تو اس بہادر بچے نے جواب دیا کہ نہیں، کبھی نہیں، مجھے صرف اپنے ماں باپ کی شہادت کا غم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، کیونکہ اس کا اب دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن جس وقت ایک رپورٹر نے آ کر اس بچے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اس وقت اسرائیل سے ڈر لگ رہا یا نہیں، تو اس بہادر بچے نے جواب دیا کہ نہیں، کبھی نہیں، مجھے صرف اپنے ماں باپ کی شہادت کا غم ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ اپنے اللہ کے علاوہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ دوستوں، ان بچوں کے ایسے جواب سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آ جاتی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکال کر اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، آپ دیر مت کریں، بلکہ جلدی سے مجھے میرے اللہ کے لیے قربان کر دیجیے، کیونکہ موت کی وجہ سے میں اس دنیا سے تو جدا ہو جاؤں گا، لیکن میرا اللہ مجھے اس دنیا سے 1000 گنا زیادہ بڑی جنت دے گا۔ موت کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن میرا اللہ مجھے اس کے بدلے اپنی ذات کا کرب عطا فرما دے گا، اور میرا اللہ میرے لیے کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ دوستو، فلسطین کے مسلمان اور وہاں کے بچے تو شہادت کے عظیم موت پا کر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان کے لیے کیسی آواز بنتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ایک کبوتر اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لا کر اس آگ میں ڈال دیتا، تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ایک بوند پانی سے اس بھڑکتی آگ کا کیا بھلا ہوگا؟ تو کبوتر نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ایک بوند پانی سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن قیامت کے دن جس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے دوست ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اے کبوتر، تم نے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ تو میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ اے میرے اللہ، اس وقت میرے بس میں صرف ایک چونچ بھر کا پانی تھا، میں وہیں دور ندی سے اٹھا کر لاتا اور آگ میں ڈال دیتا، اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوستو، آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جس حد پر ہے اور جیسے بھی ہیں تو اپنے طور پر فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس وقت ہم فلسطینی مسلمانوں کی 3 طرح مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی ہے، اور جب کسی کے بارے میں بہت زیادہ عرضیاں دی جاتی ہیں تو اس کے مطالبے کو بھی ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں جیسے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب یا واٹس ایپ، تو ہم ان سبھی کے استعمال سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک آواز بن کر کھڑے ہو، کیونکہ دوستوں، میں ایک یوٹیوبر ہوں اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو کہ اگر سبھی مسلمان ایک آواز ہو کر سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف مہم چلا دیں تو سارے اسلامی دیش مجبور ہو کر فلسطین کی مدد کو کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ 2 دن پہلے امریکہ کے پرانے راشٹرپتی اوباما نے موجودہ راشٹرپتی جو بائیڈن کو ایک بڑا تفصیلی خط لکھا اور اس میں ایک بات لکھی کہ آپ اس وقت لوگوں کی اوپینین کو اگنور مت کرنا۔ مطلب اوباما راشٹرپتی جو بائیڈن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ایک چیز دیکھیں کہ لوگوں کی ہمدردی دھیرے دھیرے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی، اور اگر ایسا ہوا کہ دنیا کے سبھی مسلم و غیر مسلم فلسطینیوں کے ہمدرد بن گئے تو پھر گریٹر اسرائیل کے جو سپنے ہم پچھلے 100 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا مطلب واٹس ایپ یا انسٹاگرام کا جو بھی اسٹیٹس ہو وہ فلسطینی کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آپ کے پروفائل کی ڈی پی فلسطین کے بارے میں ہو، کیونکہ آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دیں
کہ دنیا میں واٹس ایپ بھی ایک ایسی چیز ہے جسے ہر پڑھا لکھا اور جاہل سبھی یوز کرتے ہیں، اور جب بھی کسی بڑے معاملے میں لوگوں کا اوپینین جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آخر دنیا میں چل رہے اس معاملے پر لوگوں نے اپنے اس اسٹیٹس کے اعتبار سے کتنا دھیان دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان اس وقت ہندوستان میں چل رہے میچ و گانے میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ فلسطینی مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور دوستو، تیسری سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر یہ آتی ہے کہ ہم اسرائیل کی طرف سے آنے والی سبھی پروڈکٹ کا پورا بائیکاٹ کریں۔ دوستو، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوکا کولا یا میڈی کے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے دیے ہوئے اس روپے سے اسرائیل اپنی بندوقوں کے لیے گولیاں خریدتا ہوگا اور پھر انہیں ہمارے معصوم فلسطینی بچوں کے سینوں پہ داغ کر انہیں شہید کر دیتا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اسرائیل کو ان گولیوں کے خریدنے میں مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی سے اسرائیل کا سبھی پروڈکٹ کا پورا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔